ہماری سیاست کا کب یہ کلچر تھا؟ ہم نے کبھی بہنوں اور بیٹیوں کو سٹیجوں پر نچا کے ووٹیں نہیں مانگی تھی؟ کون کون سا کام آپ نے نہیں کیا اور پھر اخلاق کی قدروں کی بات کرتے ہیں؟ لیکن ایک دوسرے کی طرف الزامات کی بوچھاڑ کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حدود میں آ کر اس نے ہماری غیرت کو للکارا، لیکن ہم صوبائی فسادات سے بچنے کے لیے پھر بھی ہم نے صبر سے کام لیا اور پھر اسے آنے کا موقع دیا۔ ادروائز ذاتی حیثیت پر اگر کوئی میری مانتا تو میں اٹک سے اس طرف اسے آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے پاس 200-250 بندے پچھلے ہفتے میرے ڈیرے پہ آئے جو پولٹری سے منسلک تھے، ریٹیلر، رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو آرام نہیں کھلانا چاہتے، آئیں مقابلہ کریں۔ ایک چیف منسٹر آپ کے پاس بھی ہے، ایک چیف منسٹر ہمارے پاس بھی ہے۔ ہم ہر مہینے میں ہر چوتھے روز ایک نئے پروجیکٹ کی ابتدا کر رہے ہیں، وہ سوائے گالیاں دینے کے، ڈھول باجے اور بدتمیزی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے۔ مہک میں دو کر حروف سارے ثنائے رب جلیل لکھوں، طویل تر سے طویل لکھوں، جمال لکھوں، جمیل لکھوں، اسی کو اس کی دلیل لکھوں، کہاں نہیں تھا کہاں نہیں ہے، رحم اور ایمان صفات اس کی، بڑی کریم ہے ذات اس کی۔ صبح اس کے گیت گاتی ہے، سورج ڈوبتا ہے تو اس کی تسبیح پڑھتا ہے، چرند اور پرند اس کے بولے لاپتے ہیں، پتوں کی سرسراہٹ اس کی حمد گاتی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں۔ آقا مولا سرور کائنات امام المرسلین خاتم النبیین دانائے سب الختم الرسل مولا کل محمد مصطفیٰ کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہوئے، بات لا اینڈ آرڈر اور مہنگائی پر تھی۔ میرے فاضل کولیگ اور ہمارے دوست جذبات کی راؤ میں ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کی وہ پرانی دل خراش یادوں میں چلے جاتے ہیں۔ زخمی دل ہمارے بھی ہیں، چھنی سینے ہمارے بھی ہیں، قربانیاں ہم نے بھی دی ہیں، شہید ہمارے پاس بھی ہیں۔ آج انگلی کٹا کے غازیوں میں نام آپ بھی لکھوا رہے ہیں۔ داستان بڑی لمبی ہے اور اس میں جو حدیں کراس کی ہیں اس میں آپ کی جماعت اور آپ کی لیڈرشپ اور آپ کے وہ چاہنے والے جو آج کل سرکاری مہمان کی حیثیت سے اندر ہیں، انتہائی تمام حدیں کراس کی ہیں انہوں نے۔ اور وہ مسعود مختار صاحب لکھتے ہیں کہ حق کی جگہ حقائق، جہاد کی جگہ جمود اور ملت کی جگہ مسلک عزیز ہو۔ مسلمان کو زندگی سے پیار اور موت سے خوف آنے لگے تو صدیاں یوں ہی گزر جایا کرتی ہیں۔ 72-74 سال میں الزامات ایک دوسرے پر بچھاڑ کرتے ہوئے اس ملک میں بہت سارے معاملات اسی طرح پیچھے رہ گئے، اور وقت اور حالات نے بتایا کہ کچھ سازشوں نے اس ملک کو اس طرح کی پرواز سے اس طرح لے آئے کہ وہ گزشتہ 40-50 سال کی محنت ضائع کر دی، اور پھر ہمیں ایک نئے دور سے ایک الف بے سے پھر ابتدا کرنی پڑ گئی۔ جن مشکل حالات سے ہم گزرے تھے، ہم نے اس ملک میں ایک ایٹمی دھماکہ بھی کیا تھا۔ اتنی مشکل حالات فائنینشلی ہمیں نہیں ملے تھے۔ اس وقت ہم پر سینکشنز لگی تھی، ساری دنیا سے ہمارے معاملات بند پڑے تھے، لیکن یہ مہنگائی اور یہ حالات اس وقت بھی پیدا نہیں ہوئے تھے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ہمارا اسٹیٹ بینک آزاد تھا۔ اگر ہمیں ایڈ نہیں ملتی تھی تو ہمارے پاس اور بہت سے رستے تھے، ہم اس کی بدولت چلتے تھے جو ہمارے لیے فائنینشیل وینٹیلیٹر کا کام کرتے تھے۔ اور اتنی مشکل حالات میں یہ تحفہ بھی میرے بھائیوں نے دیا ہمیں گزشتہ ادوار میں۔ لیکن ایک دوسرے کی طرف الزامات کی بوچھاڑ کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ آخر ماضی میں لڑنے والی اس ملک کی لیڈرشپ نے ایک جگہ بیٹھ کر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا تھا، اور حالات نے ہمیں بتایا تھا کہ لڑنے سے نہیں، سیاسی معاملات مل کر بیٹھ کر طے کرنے سے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے فسادات، جتنی جنگیں، جتنے تنازعات ختم ہوئے، وہ سیاسی لوگوں کی بیٹھ کر باتیں کرنے کی وجہ سے ہوئے۔ اور ہم نے اس حالات میں ایک ایسا سلسلہ پیدا کر دیا کہ آج سے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ لکھا گیا جو اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اس ملک کے اداروں، اس ملک کی لیڈرشپ کو متنازع کرنے کے لیے، اس ملک کی بیسک ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ وہ ٹویٹ اگر اس ہاؤس میں آج میں پڑھتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ اس تحریر کے بعد اس ملک میں اس ٹویٹ کو کرنے والوں کو سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک بار جو واقعات ان سے منسوب ہیں، اگر وہ ہماری جماعت نے کیے ہوتے تو آج تک کئی پھانسی چڑھا دیے گئے ہوتے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ہماری طرف کوئی ظلم کے پہاڑ گرنے لگتے ہیں تو اس وقت اتنی تیزی سے معاملات حل ہو جاتے ہیں کہ سالوں اور مہینوں کے سفر کچھ دنوں میں طے ہو جایا کرتے ہیں۔
لیکن آج بھی وہ کون سے عوامل ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ ان حالات میں بھی 4 دن پہلے اس جماعت کا ایک لیٹر ایک انٹرنیشنل فرم کو گیا ہے کہ آپ خدا را یہاں حالات بڑے خراب ہیں، آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں. پھر آپ وہاں بیٹھ کے یہ رونا بھی روئیں کہ اس ملک میں مہنگائی زیادہ ہے، یہاں معاملات صحیح طریقے سے چل نہیں رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ دورہ معیار بھی اس ملک میں اس سے پہلے نہیں تھا. جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ اس ملک کے لیے بہتری کے لیے جاتا ہے، IMF کو لیٹر بھی آپ ہی کے وزراء لکھتے رہے کہ اس ملک میں آپ امداد نہیں کریں، یہ معاملات یہاں بہتر طریقے سے نہیں چلے. وہ باتیں ہوئیں کہ جیسے گھر کے بیٹی گھر پہ لنکا ڈھا رہے تھے اور آج خود ہی غازی اور شہید بن کے اپنے آپ کو بھی مظلوم پیدا کر رہے ہیں. یہ کہیں کہ اس سسٹم میں اتنے حالات خراب کر دیے ہیں، اتنی منزلیں طے کر دیں کہ جنہیں شاید وہ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن تانے ادھر بھی دیتے ہیں، خود اپنی طرف سے نہیں ذکر کرتے. جب 10 اور 20 یا 25 لوگ تھے تو 60-70 کر دیے گئے تھے سینٹ میں، اس وقت بھی آپ لے گئے. فرق اتنا ہے جب آپ کے گھر جائے تو وہ حلال ہے، جب دوسری طرف جائے تو وہ حرام ہے. RTA صاحب کے دور میں بھی بیٹھا تھا، RTA صاحب کے دور میں بھی بیٹھا تھا، کارروائی آپ نے بھی کی تھی، شاید دوسری طرف بھی ہوئی ہوگی، حساب برابر ہو گیا. لیکن آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے اس ملک کو، اس ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے خدا را اپنا اپنا حق ادا کریں. ہمارا تعلق پنجاب سے، ہمارا تعلق اس ہاؤس سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، آئیں مقابلہ کریں. ایک چیف منسٹر آپ کے پاس بھی ہے، ایک چیف منسٹر ہمارے پاس بھی ہے. ہم ہر مہینے میں ہر چوتھے روز ایک نئے پروجیکٹ کی ابتدا کر رہے ہیں. وہ سوائے گالیاں دینے کے، ڈھول باجے اور بدتمیزی کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حدود میں آ کر اس نے ہماری غیرت کو للکارا، لیکن ہم صوبائی فسادات سے بچنے کے لیے پھر بھی ہم نے صبر سے کام لیا اور پھر اسے آنے کا موقع دیا. ادروائز ذاتی حیثیت پر اگر کوئی میری مانتا تو میں اٹک سے اس طرف اسے آنے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن پھر بھی بڑا بھائی ہونے کے ناطے ہم اس بات کو سہ گئے کہ یہ اس کا اپنا عمل، اس کی اپنی تہذیب، اس کی اپنی اخلاق کی بات ہے. پھر بھی ہم نے برداشت کیا. ورنہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عزت دار لوگ، اگر لوگوں کی دشمنیاں بھی ہوئیں تو انہوں نے بھی مخالفوں کی ماؤں بہنوں پر انگلیاں نہیں اٹھائیں. یہاں پنجاب میں بڑے بڑے دشمن دار گھرانے آج بھی موجود ہیں. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں، 100 سے اوپر قتل ہوئے ہیں، لیکن مخالف دشمنوں کے کسی بچے، کسی بہن بیٹی پر آج دن تک کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی. ان ساری قدروں کو آپ نے پامال کیا. ہماری سیاست کا کب یہ کلچر تھا؟ ہم نے کبھی بہنوں اور بیٹیوں کو اسٹیجوں پر نچا کے ووٹیں نہیں مانگی تھی. کون کون سا کام آپ نے نہیں کیا اور پھر اخلاق کی قدروں کی بات کرتے ہیں. اب بات گزارش ہے جناب چیئرمین، یوں الزامات کی بچھاڑ بہت لمبی ہو جائے گی. میں چند پوائنٹ ہیں وزیر موصوف کی جلدی وائنڈ اپ کر نظر کرنا چاہتا ہوں. مہنگائی کے سلسلے میں جو ہماری پرائز کنٹرول کمیٹیز ہیں، یا ڈسٹرکٹ لیول پہ یا پنجاب لیول پہ، ایک ریٹ یہاں سے چلا جاتا ہے اور کوئی ایک چیز لے لیں آپ، چاہے وہ سبزی منڈی سے منسلک ہو، چاہے وہ گوشت سے یا پولٹری سے منسلک ہو، اس کا منڈی کا ریٹ، ہول سیلر کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور جو ہماری مارکیٹ کمیٹیز ہیں وہ ریٹیلر کو ریٹ کم دے دیتی ہیں اور سپلائی دیتی ہیں. اور سپلائر جو منڈی سے خریدتا ہے وہ اپنی انکم بیچ میں ڈال کے، اپنی محنت ڈال کے جب ریٹیلر کو دیتا ہے تو اگلے دن مجسٹریٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کا وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے چلان کرنے کے لیے. ایک آدمی 10 روپے کی چیز خرید کے 8 روپے کے ریٹ پہ مارکیٹ میں نہیں دے سکتا. آج کے اس دور میں دنیا ساری میں طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے ایک منیمم پرسنٹیج رکھی ہے پرائز کی. اگر اس سے کم کوئی بیچے تو اس پہ چھاپا مارتے ہیں کہ کہیں چوری کی تو نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ہول سیلر کو پوچھتے نہیں ہیں اور پرووائڈر جو ہے آگے جو ریٹیلر ہے اس پہ ہم چھاپے مارتے ہیں. میرے پاس 200-250 بندے پچھلے ہفتے میرے ڈیرے پہ آئے جو پولٹری سے منسلک تھے، ریٹیلر رو پڑے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری روزی میں کوئی 2 نمبری ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ 18,000 من کا ریٹ ہے منڈی کا، آگے سے سپلائر لا رہا ہے اور وہ اپنے لگا کے ہمیں دے رہا ہے اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 16,000 روپے میں بیچیں. خدا را کوئی گراؤنڈ ریالٹیز کو مدر رکھتے ہوئے اس پرائز کمیٹی، یہ بہت عام مسئلہ ہے جناب. میری گزارش ہوگی جب تک اس میں آپ انٹرفیرنس نہیں کریں گے، یہ ہاؤس اس کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائے گا، اس پر کوئی میٹنگ نہیں ہوگا. اس ملک کی 70% 80% غریب عوام کو اس کا ریلیف ملنے والا نہیں. بہت شکریہ بٹ صاحب، بہت شکریہ.